ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں. یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے. تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو وہ کون مبارک لوگ ہیں, وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو. یہاں کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں, اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر, جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کثرت روزہ نے, کثرت صوم نے, اور ترک نوم نے, اور کثرت قیام نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا ہے. اور وہ دل کی گہرائیوں سے شکستہ دلی کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اجابت الغوث علامہ شامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے. علامہ سید محمد ابن عابدین شامی وہ اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کے صدقے میں تم جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہو. یعنی طاقت کی کمی کے باوجود مسلمان جنگ جیتتا ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے تمہیں فتح ملتی ہے, نصرت ملتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگیں جیتتے ہو. ایسے کچھ لوگ ہیں ان کی برکت سے تم جنگیں جیتتے ہو, ان کی وجہ سے بارش برستی ہے, ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے, ان کی وجہ سے تکلیفیں ٹالی جاتی ہے, ان کی وجہ سے بلائیں ٹالی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال یہ اولیاء کی ایک قسم ہے. لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا؟ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ ولیوں کے وجود کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں. حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی مشکل کشا ہیں, اللہ کے اولیاء مشکل کشا ہیں, اور پھر ان کا ذکر حضور نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں. ابدال. اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ ابدال آدمی کیسے بنتا ہے؟ اس لیے کہ بنے گا تو ہم ہی میں سے انسان ہی ہوگا وہ ابدال میں جو ہوگا. اصل میں وہ بدل ہے, اس کی جمع کو ابدال کہتے ہیں. ان کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اگر کھسکتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے, دوسرا کھسکتا ہے اس کی جگہ تیسرا لے لیتا ہے. اور اولیاء کی بڑی تعداد ہوتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوتے ہیں, لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں ہر دور میں. ان کی تعداد محدود ہے, یعنی یہ نشستیں محدود ہے. کتنا بڑا عہدہ ہے ابدال کا کہ یہ نشستیں محدود ہیں. اللہ اکبر, ہزاروں اولیاء ہوں گے, لاکھوں اولیاء ہوں گے, لیکن ابدال ان میں صرف 4. اور ان ابدال میں جو غوث ہوگا, جو پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہوگا ہر دور میں, وہ صرف ایک ہوگا. حالانکہ اسی کو قطب بھی کہتے ہیں, اسی کو قطب بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں. مطلقاً جسے قطب کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ توسیع کرتے ہوئے جو شہر کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں, کچھ قید کے ساتھ. کسی قوم کے درمیان ایک بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں مطلقاً قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے زمانے کا, وہ ایک ہی ہوتا ہے, ہر دور میں ایک ہوتا ہے, ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. اور اس کو قطب اس لیے کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں عربی میں جو چکی چلتی ہے تو چکی کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے, کیل لوہے کی کیل, اس کو بھی قطب کہتے ہیں. اور اس کو بھی قطب کہتے ہیں. تو جیسے زمین جیسے چکی چلتی ہے وہ قطب کے درمیان چلتی ہے, ویسے زمین کا ایک پارٹ ہے اور آسمان کا ایک پارٹ ہے, اور اس کے بیچ میں قطب رہتا ہے, تو پورا کائنات کا نظام اس قطب کے ارد گرد چلتا ہے اور اسی کی برکت سے چلتا ہے. اور یہاں آپ کو بتا دوں یہ بھی شان ہے کس قدر خاندان نبوت کی کہ ہر دور میں
ہوگا جسے غوث کہا جائے گا، اور وہ جو مطلقاً قطب اور غوث ہوگا جو پورے دور کا ہوگا، پورے زمانے کا ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، ایک ہی ہوگا، وہ کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت سے ہوگا۔ دور رسالت کے بعد یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب یہ صرف مخصوص ہو گئی ہے نبی کے خاندان کے لیے۔ شہر کا قطب، گاؤں کا قطب، محلے کا قطب کسی اور بھی خاندان قبیلے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلقاً غوث ہوگا، جو پوری کائنات کا ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے نبی کے خانوادے کو۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، اسی اجابت الغوث میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اگر آج کے دور کا جو غوث ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچیں، اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے۔ وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ اس دور کا کتنا بڑا ہوگا؟ جب لوگ اتنے غافل ہیں اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں۔ تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے سچے سچے لوگ تھے۔ اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے، تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں، جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، کبھی ہوا کا فرشتہ آتا ہے، رات و دن جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سوچو اس دور کے غوث کی غوثیت کا شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں جس کو اللہ نے منصب غوثیت اور قطبیت عطا کی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس امت میں اللہ نے کسی کو فائز کیا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف چکی چلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف بچوں کو نہلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو 17 پیون اوڑھنے والی عورت نہ سمجھے۔ فاطمہ رسول اللہ کے دور کی اس خاتون کا نام ہے جس کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے فائز فرمایا۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ ترتیب سیدنا صدیق اکبر مقام غوثیت پر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا عثمان غنی مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا مولا علی مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مقام غوثیت کبریٰ امام حسن کو دیا گیا، پھر امام حسین کو دیا گیا، پھر امام زین العابدین کو دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو دیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا، پھر اللہ اکبر وہ مقام امام علی رضا کو دیا گیا، پھر امام تقی کو دیا گیا، پھر امام نقی کو دیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو دیا گیا، اور وہ انہی کے پاس رہا۔ پھر ہمارے مرشد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جب تشریف لائے تو وہ مقام غوثیت کبریٰ غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور اب بھی وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ
کا امن کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا اندازہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انتہائی شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی